بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور پھر ان سے آبادی یعنی انسانی نسل شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ہجوم بڑھنے لگے اور لوگوں نے گروہ بنا لیے اور اپنا الگ الگ خدا تسلیم کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ کوئی درختوں کی پوجا کرنے لگا اور کوئی سانپوں کی پوجا کرنے لگا، کوئی دیوی اور دیوتاؤں کو خدا ماننے لگا اور کوئی گائے کو پوجنے لگا، اس کی عبادت کرتا ہے۔ ہم نے ایک ہی کلمے کو مانا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوستو، بھارت میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا اور مسلم لوگ پاکستان میں آ گئے تو ایک بڑا حصہ مسلمانوں کا بھارت کے اندر رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن ہندو لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت صرف ہندوؤں کی سرزمین ہے، اگر یہاں مسلمانوں کو رہنا ہے تو ہماری غلامی کرنا ہوگی۔ ہندو لوگوں نے ہمیشہ بھارت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کبھی انہیں اپنے برابر نہیں تسلیم کیا، اور ہندو لوگ مسلمانوں کے بچوں پر بھی تشدد کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک مسلمان بچے کی کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ بچے نے جب ان کے مندر سے پانی پیا تو ہندوؤں نے بھی کسی تحقیق کے بغیر اس معصوم بچے کو ٹرین کی پٹڑی کے آگے باندھ دیا، تو پھر اللہ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ پیارے دوستو، دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ آپ کو بتاتے ہیں، یقیناً یہ سن کر آپ کا ایمان پختہ ہوگا، بھارت کے ایک شہر جس کا نام غازی آباد ہے، یہ کافی پر رونق شہر ہے اور یہ بھرپور شہر ہے لوگوں سے، یہاں پر بے شمار لوگ ہیں اور رونق اتنی زیادہ ہے کہ غازی آباد سے تقریباً کوسوں دور تک اس شہر کی حدود پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ دور و نزدیک سے آ کر اس شہر میں کاروبار بھی تلاش کرتے ہیں اور اپنی اچھی زندگی گزارنے کا خواب لے کر بھی یہاں پر آتے ہیں۔ دوستو، اس پر رونق شہر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایک اویس نامی لڑکا رہتا تھا جو کہ اپنے والدین کے ساتھ اس جگہ پر رہائش پذیر تھا۔ اس کا باپ محنت مزدوری کرتا تھا، ماں باپ کا یہ اکیلا بچہ تھا اور اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ یہ ایک دن کھیل کر واپس گھر کی جانب آ رہا تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اسے پیاس لگی تو وہاں مندر کے اندر ایک پانی کا گھڑا تھا۔ اس نے گھڑا دیکھا تو مندر کے اندر چلا گیا اور گلاس بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کی دائیں طرف ایک مٹی کا بھگوان رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پانی پی کر اٹھا تو اچانک اس کا ہاتھ اس مٹی کے بھگوان سے ٹکرا گیا تو بھگوان نیچے گر گیا۔ بھگوان کے نیچے گرتے ہی چکنا چور ہوتے ہی پجاری نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو بچے کی جانب بڑھا اور اسے غصہ ہوا۔ جب پجاری نے بچے کا نام پوچھا تو بچے نے بتایا کہ اس کا نام اویس ہے، تو اس پجاری نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس مسلمان بچے نے ہمارے بھگوان کو توڑ دیا ہے، ضرور اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کافی بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی اس معصوم بچے کو تھپڑ مار رہا تھا۔ بچہ رو رو کر یہی کہہ رہا تھا کہ غلطی سے ایسا ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر ایک ہندو نے کہا کہ اسے ایسی سزا دو کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں اور دوبارہ کوئی مسلمان بچہ مندر کے ارد گرد بھی نظر نہ آئے۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بچے کو اٹھایا اور پٹڑی کی جانب چل پڑے۔ بچہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، مگر وہ درندے ایک بھی پکار نہیں سن رہے تھے۔ آخر کار وہ لوگ پٹڑی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس بچے کو پٹڑی پر باندھ دیا اور ایک طرف کھڑے ہو کر ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ریلوے اسٹیشن پر بہت بڑا مجمع لگ چکا تھا اور کسی نے اس بچے کے ماں باپ کو بتایا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، ادھر تمہارے بچے کو ٹرین کی پٹڑی پر باندھ دیا ہے تاکہ ٹرین اس کے اوپر سے گزرے اور اسے قتل کر دے۔ یہ سننا تھا کہ ماں باپ بھاگتے دوڑتے لگاتار اپنے پاؤں میں جوتا پہنے بغیر اس پٹڑی کی جانب دوڑے۔ جب وہاں پر پہنچے تو اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں تو بے ہوش ہو گئی۔ باپ رحم کی بھیک مانگنے لگا، مگر ان کافروں نے دونوں کو ایک طرف کر دیا، بچے کی طرف آنے سے روک دیا گیا۔ دوستو، ٹرین کے آنے کا وقت پورا ہو چکا تھا اور ہر کوئی یہ منظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا کہ کب ٹرین آئے گی
اور اس مسلمان بچے کو کچل دے گی۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا کہ ٹرین کی دور سے آواز آئی اور پھر آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ دوستو، یہ آواز مزید نزدیک آنے لگی۔ بچہ بے بس تھا اور اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ٹرین بچے کے قریب آئی تو اچانک پٹڑی پر جو ہے وہ ایک ایسا عجیب و غریب منظر پیش آیا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب بچے کی جو ماں ہے نا دوستو، وہ بھی بے ہوشی سے ہوش میں واپس آ چکی تھی اور بچے کے آگے کھڑی تھی کہ ٹرین آئے گی تو پہلے مجھ سے گزرے گی اور پھر میری اولاد سے، یہ میری اکلوتی اولاد ہے، اگر یہ مر گیا تو میرے بھی زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ چلا چلا کر عرش مولا کی طرف منہ کر کے یہ صدا کر رہی تھی کہ اے میرے مولا، اگر آج تو نے میرے بچے کو نہ بچایا تو تیرا نام لینے والے تو بہت ہوں گے لیکن یہ بندہ نہیں رہے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات کی رحمت جوش میں آئی اور اس بچے کی زندگی بچانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ٹرین دور سے ہی پٹڑی ٹوٹنے کی وجہ سے پٹڑی سے اتر گئی اور جیسے ہی ٹرین پٹڑی سے نیچے اتری تو بے قابو ہو کر وہاں روڈ پر موجود تماشائی جو لوگ اس بچے کو وہاں لائے تھے ان کے اوپر چڑھ گئی، ان سب کو کچل کر آگے بڑھتی گئی، جن میں بچے سے زیادہ اس وقت ان ہندو مردوں اور عورتوں کی جان خطرے میں تھی۔ سب لوگ دوڑ رہے تھے لیکن دوستو تقریباً 300 سے زائد ہندو جو اس وقت اس جگہ پر موجود تھے وہ اس ٹرین کی زد میں آ گئے، جن سے زیادہ تو اسی وقت مر گئے تھے اور کئی ہندو لوگوں کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے تھے، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جو زندہ بچ گئے تھے وہ حیرات کرنے لگے، حیران ہونے لگے کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور اس کی ماں بھی پٹڑی پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی تو ان سب لوگوں نے بچے کی رسیاں کھولیں اور اسے اسٹیشن پر لے گئے، ٹھنڈا پانی پلایا، تسلی دی۔ بچہ تشدد کی وجہ سے اس کا جو خون نکل رہا تھا، فوراً ڈاکٹر کو بلا کر اس پر مرہم پٹی کی گئی اور وہ ہندو جو زندہ بچ گئے تھے وہ جان چکے تھے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اس بچے کی غیبی مدد کی ہے اور ہمیں یہ معجزہ دکھایا ہے۔ سب ہندوؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی اپنا جھوٹا مذہب چھوڑ دیں گے اور کلمہ پڑھ کر آج ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو ہندو زخمی ہوئے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، اور تب سے اس بچے سے معافی مانگ کر یہ لوگ آگے بڑھے۔ ہندو جو زخمی تھے ان سب نے بھی بچے سے معافی مانگی اور بچے کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے انہیں سیدھا راستہ مل گیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی ذات لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ بدل جائیں۔ جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، لیکن بد نصیب راہ نجات حاصل نہیں کر پاتے۔